آج کی اس مجلس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کو کہا گیا، یہ عنوان جو میرے سامنے رکھا گیا ہے وہ عنوان ہے منہج صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور گمراہ فرقے۔ اس عنوان کا ایک خاص پہلو اور ایک خاص پس منظر، یا یوں کہیے کہ ایک خاص پہلو پہ سے مجھے گفتگو کرنی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جو فرقے گمراہ فرقے وجود میں آئے ہیں، ان گمراہ فرقوں کے ساتھ صحابہ کا رویہ کیسا تھا، صحابہ کا طرز عمل کیسا تھا، صحابہ نے کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کہ صحابہ نے کیسے گمراہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس عنوان کی ضرورت کیوں ہے ہم اور آپ کو یہ کیوں جاننا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گمراہ فرقے یا گمراہ افراد، گمراہ شخصیات کے تعلق سے کیا رویہ اپنایا، کیا ان کا طریقہ، ان کا منہج کیا تھا، یہ جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے، اور تبھی آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ بھائیو، آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے اور اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے وہ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے قرآن اور سنت کو چھوڑا اور یہ بات صاف کر دی کہ یہی دین ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اب یہ دین اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا یہ دین محفوظ رہے گا، قرآن و سنت کی حفاظت اللہ کرے گا۔ لیکن وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح کر دی، قرآن و سنت تو دین کے نام پہ ہمیشہ باقی رہیں گے، لیکن دین کے نام پہ ایک ہی طریقہ نہیں رہے گا۔ جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایک طریقے پہ چھوڑا، صحابہ جس طریقے پہ تھے ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی طریقہ تھا، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نماز، ایک ہی ان کی جو بنیادیں تھیں سب ایک تھی، وہاں کوئی فرقہ بندی گروہ نہیں تھی، اور دین کے نام پہ جو چیز تھی وہ ایک ہی چیز تھی، وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ جو اللہ نے انبیاء کے بارے میں کہی بات، وہی بات صحابہ کرام پر صادق آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے بعد ایک ہی طریقے پہ چھوڑا۔ لیکن قرآن و سنت میں یہ بات واضح پہلے ہی کر دی گئی کہ دیکھو دین کے نام پہ شکل ایک ہی نہیں رہے گی، راستہ ہمیشہ ایک ہی نہیں رہے گا، اور گمراہ فرقے بعد میں وجود میں آئیں گے، شخصیات گمراہ وجود میں آئیں گی۔ یہ بات قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو واضح الفاظ میں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اللہ نے کہا میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے مقابلے میں مختلف راستوں پہ نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہارا یہ کرنا تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا لے جائے گا۔ آیت میں خود اللہ نے بتا دیا کہ راستہ ایک نہیں رہے گا، الگ الگ راستے وجود میں آئیں گے، قرآن کی آیت میں خود اللہ نے واضح کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشن گوئی فرما دی، کہا تو میرے بعد یعنی میرے زمانے کے بعد ایسے لوگ آئیں گے یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، بعد کے زمانے میں لوگ ایسی نئی نئی باتیں دین کے نام پہ نکال کر لائیں گے جو باتیں نہ تم نے سنی ہے نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہے۔ دین کے نام پہ نئے لوگ، نئی باتیں، نئے طریقے، نئے فرقے یہ وجود میں آئیں گے، تو کیا کرنا ہوگا؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بچو اور اپنے آپ کو بچا لے جانے کی فکر کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ دو حقیقتیں سامنے ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن و سنت ہی دین ہے، اور دوسری طرف یہ کہ قرآن و سنت کے نام پر ہمیشہ ایک راستہ باقی نہیں رہے گا، بعد کے زمانے میں مختلف فرقے، مختلف جماعتیں، مختلف شخصیات، افراد وجود میں آ جائیں گے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے یہاں دو باتیں۔ پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف کر دی کہ جب ایسا دور آئے گا تو تمہیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا پڑے گا، کہ قرآن و سنت ہی اصل میں ہدایت کی بنیاد ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم کیا کرو؟ ہر اختلاف کو قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ۔ کیا ہوگا؟ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر اپنے سارے اختلافات، یہ گروہ، یہ سارے کے سارے فرقے، ان سب کو اگر قرآن و سنت کے ترازو پہ تولنے پہ آؤ گے تو کیا ہوگا؟ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہوگا، اور اس ترازو پر معاملات کو تولنے
کہ تم ہدایت پر آ جاؤ گے، تم صحیح انجام تک پہنچو گے. ایک بات یہ بتا دی، اور دوسری بات یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ بہت سارے گمراہ فرقوں کی گمراہیاں اس سے واضح ہو جائے گی جب تم قرآن و سنت کی طرف لوٹو گے. پتہ چلے گا جو دین کے نام پہ بات کر رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جو اللہ کے نام پہ بات کر رہے ہیں رب کے قرآن کا اس کا ذکر نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر جو بات کر رہے ہیں تو نبی کی احادیث میں اس کا کوئی وجود نہیں. تو بہت ساری گمراہیاں جب قرآن و سنت کی طرف لوٹ کر آؤ گے تو واضح ہو جائیں گی. لیکن پھر کچھ گمراہیاں ایسی بھی آئیں گی جو قرآن و سنت پر لوٹ کر آنے کے بعد بھی بعض لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بعد کے دور میں آنے والے اہل بدعت بھی یہ سمجھیں گے کہ وہ اپنی بدعت کو جب تک حق کا لباس نہیں پہنائیں گے، حق کا لبادہ جب تک نہیں اڑائیں گے، یہ بات عوام میں نہیں چلے گی، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنی بدعت کے لیے قرآن سے دلیل لینے کی کوشش کریں گے، اپنی بدعت کے لیے حدیث سے دلیل لینے کی کوشش کریں گے. تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ جو لوگ قرآن و سنت سے نہیں جڑتے ان کی گمراہی تو واضح ہو گئی، لیکن جو لوگ قرآن و سنت سے جڑ کر بات کرتے ہیں اور بدعت کے لیے بھی قرآن و سنت سے دلیل لیتے ہیں، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہا فیصلہ ایسے ہوگا کہ یہ قرآن و سنت اس کا اپنا ایک معنی، اس کا ایک مطلب ہے، اس کا ایک مفہوم ہے، اور یہ معنی و مطلب اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ کو سکھایا، صحابہ کی اپنی زندگی میں صحابہ نے اسے اپنایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور دیگر صحابہ سے بھی یہ بات مروی ہے، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے صرف الفاظ نہیں لیے، ہمارا طریقہ یہ تھا اللہ کے نبی سے 10 آیتیں پڑھنا سیکھتے، اس کے بعد اس کے اندر جو علم اور عمل کی باتیں ہوتی وہ سیکھ لیتے، اور سیکھنے کے بعد ان پہ عمل کرتے، پھر اس کے بعد اگلی 10 نئی آیتیں ہم سیکھا کرتے. اس طرح کرتے کرتے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن لیا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ مان لیں دو گروہ، دو فرقے، دو شخصیات یا دو لوگ یا دو نظریات آپ کے سامنے آتے ہیں اور دونوں قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، دونوں حدیث رسول کی بات کر رہے ہیں. جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ کر پریشان ہوتے ہوں گے نا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بدعتی بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، ہر بدعتی حدیث کا حوالہ دیتا ہے، تو کرنا کیا ہوگا؟ کہا کرنا یہ ہوگا کہ تم یہ دیکھو قرآن کی آیت کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا تھا، حدیث کا کیا مفہوم صحابہ نے سمجھا تھا. اس لیے کہ جو قرآن کتاب، جو دین قرآن و سنت میں تھا وہی دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے ذریعے صحابہ کے اندر اتارا تھا. قرآن کی عملی تفسیر اللہ کے نبی تھے، تو نبی کے بعد بحیثیت جماعت یا بحیثیت ایک سماج اور سوسائٹی کے اسلام کی عملی تصویر یہ صحابہ تھی. دوسرے الفاظ میں قرآن کی آیتوں کا مفہوم صحابہ کی زندگی میں تھا، احادیث کے الفاظ کا مفہوم صحابہ کی زندگی میں تھا. لہٰذا جب تم اپنے اختلافات قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ گے اور قرآن و سنت کے معنی و مفہوم کو صحابہ کے طریقے پر متعین کرنے کی کوشش کرو گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بدعت اور سنت کا فرق واضح ہونے لگے گا، ہدایت اور گمراہی بالکل کھل کر سامنے آ جائیں گی. یہی تمہیں کرنا پڑے گا. یہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے، اور یہ بات ہم اور آپ ہمیشہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں منہج سلف کے نام پہ، منہج سلف کے تعارف کے نام پہ یہ بنیادی باتیں سیکھتے ہیں. حاضرین کرام قدر، آئیے اس بنیادی بات کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے گمراہ فرقوں کے ساتھ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اسلامی شریعت نے ہمیں کہا ہے سنت کی پیروی کرو، بدعت سے بچو، اپنے آپ کو اہل سنت میں رکھو، اہل بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ سنت کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا صراط مستقیم کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں راستوں کی طرف مت جاؤ. اب یہ جو بدعت، گمراہی، نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور جانے والے جو راستے ہیں، ان راستوں کو پہچاننے کے لیے اور اس کے بعد جن کی گمراہی واضح ہوتی ہے ان لوگوں سے نقصان جو ہمارا ہو سکتا ہے، ہمارے دین میں جو تحریف ہو سکتی، ہمارے دین میں جو شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، یا ہمارے اور آپ کے دین و ایمان میں جو نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کا جو حکم قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے دیا، دین کے دوسرے ابواب کی طرح اس معاملے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملی نمونہ پیش کیا ہے. ہم صحابہ کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کا کرائٹیریا، یہ صحابہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کا ایک معیار ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہا کرتے تھے
اور ایسے ہی دوسرے علیہ امام احمد بن حنبل اور دیگر علیہ کہا کرتے تھے کہ لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کے بعد کے لوگ ٹریک پر اسی وقت رہ سکتے ہیں، درست اسی وقت ہو سکتے ہیں جب وہ اس طریقے پہ چلیں جس طریقے پر اس امت کے ابتدائی لوگ قائم تھے، یعنی صحابہ نے اہل بدعت کے ساتھ، گمراہ لوگوں کے ساتھ، گمراہ فرقوں کے ساتھ، گمراہ افکار و نظریات کے ساتھ، گمراہ عقائد کے ساتھ صحابہ نے جو طریقہ اپنایا بعد کے لوگ بھی وہی طریقہ اپنائیں گے تو اپنے دین و ایمان کو محفوظ کر لیں گے۔ اور اگر صحابہ نے جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ چھوڑ کر اپنے اپنے طریقے سے لوگ اگر طے کرنے لگیں گے، اپنے معیارات طے کریں گے تو پھر ان کی گمراہی سے بچنے کی کوئی ضمانت نہیں، اور بعید نہیں یہ سمجھ کر کہ یہ قرآن کی بات ہے غلط بات کے پیروکار بن جائیں، بعید نہیں کہ یہ سمجھ کر کہ یہ حدیث کی بات ہے یہ غلط آدمی کے پیروکار بن جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کے ظاہری الفاظ کو لے لیا، حدیث کے ظاہری الفاظ کو لے لیا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے جو آیات اور احادیث کا معنی سمجھا اس کو نہیں لیا، تو آدمی بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ میں گمراہی پر ہوں، میں ہدایت پر ہوں، حالانکہ وہ آدمی گمراہی پر ہے۔ لیکن میں اس کی ایک آدھ مثال بتاتا ہوں۔ ایک جنگ کا موقع، جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک آدمی نے کیا کیا، ایک آدمی نے لشکر عین جنگ میدان جنگ میں سامنے دشمنوں کا لشکر ہے اور اس لشکر پر ایک صحابی یہاں سے ایک لشکری مسلمانوں میں سے نکلا، تنے تنہا پورے لشکر پر حملہ کر بیٹھے۔ اب عین میدان جنگ کے اندر یہ ہو رہا ہے، اب حملہ کر کے دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے تک چلا گیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے پلٹ کر حملہ کیا تو لڑتے مارتے ہوئے یہاں تک واپس لوٹ کر آیا۔ اب میدان جنگ میں ایسی بہادری، ایسی شجاعت یقیناً ضرورت پڑنے پہ دکھانی پڑتی ہے، ایسے جنگ لڑنے سے دشمنوں پہ ہیبت بیٹھتی ہے اور مسلمان یا جو اپنی فوج ہوتی ہے ان کی ہمت بڑھتی ہے۔ اس آدمی کا عمل صحیح تھا، لیکن کچھ لوگوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا، دیکھو کہنے لگے قرآن میں اللہ نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، لوگوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تم نے یہاں اکیلے حملہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں موجود ہیں، صحابی رسول ہیں، کہنے لگے اللہ کے بندو آیت کا یہ مطلب نہیں، حالانکہ الفاظ کو بظاہر لگتے ہیں کہ کہنے والوں کے ساتھ ہیں، الفاظ کو لگتے ہیں کہنے والوں کے ساتھ ہیں، لیکن کہا لوگوں ایسا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جب اللہ کی راہ میں لڑنا ضروری ہو، لڑے بغیر تم ہاتھ باندھ کر کھیتی باڑی میں لگ جاؤ تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ جب اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق اللہ کی راہ میں لڑنے کا موقع ہو تو تب لڑنا، یہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں ہے۔ تم بات قرآن کی کر رہے ہو لیکن استدلال غلط کر رہے ہو۔ حاضرین گرامی بات کیا بتانا چاہتا ہوں، بہت مختصر سی تمہید میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن اور سنت جو دین ہے ہمارا، اس دین کی پریکٹیکل شکل اصل صحابہ ہے، اور صحابہ نے جس طرح اس کے ہر حکم پہ عمل کر کے دکھایا یہ میرے اور آپ کے لیے معیار ہے۔ اور صحابہ نے گمراہ فرقوں کے ساتھ، اہل بدعت کے ساتھ، جو آیات اور احادیث کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں، ان سب کے ساتھ جو طرز عمل اپنایا یہی ہم اور آپ کو اپنانا ہے اگر ہم اپنے دین کی سلامتی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اگر ہم بدعتوں سے، شبہات سے، گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں، صحابہ کے طریقے پہ ہم اور آپ کو چلنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، ہم جس دور میں جیتے ہیں نا، دیکھیے یہ سیکولرزم کا دور ہے۔ سیکولرزم کیا ہے معلوم آپ کو؟ سیکولرزم یہ ہے کہ آپ کو جو صحیح سمجھ میں آتا ہے آپ عمل کرو، لیکن سامنے والے کسی کو بھی غلط مت بولو۔ یہ سیکولر اپروچ، لوگ سیکولر بنے رہنا چاہتے ہیں، اور یہ سیکولرزم پولیٹکس میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ مسئلہ لوگ دین کے معاملے میں بھی اپنانا چاہتے ہیں۔ اور میں ایک بات بتاؤں، بڑی اہم بات ہے، اس کو یاد رکھو، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں سیکولرزم ہی چل سکتا ہے۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کی اپنی مذہبی کتابیں، بنیادی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، کوئی کتاب ان کی محفوظ نہیں، کوئی مذہب، دنیا کے سارے مذاہب کسی کی کتاب محفوظ نہیں۔ کسی بھی مذہب کا اگر وہ انسانوں کی طرف سے بنایا ہوا خود ساختہ مذہب ہو، اس کی اپنی باتیں بھی کما حق ہو محفوظ نہیں، اس کے نتیجے میں صحیح اور غلط کا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں جو بات کر رہا ہوں وہی کرسچینٹی کا فائنل ورڈ ہے، کرسچینٹی میں یہی عقیدہ ہے، حتمی طور پہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ دعویٰ کرنے کی بنیادیں ان کے پاس نہیں۔
تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں سیکولرزم نہیں چل سکتا کہ بھائی تم اپنی تحقیق پیش کر سکتے ہو، سامنے والے کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ غلط کہنے کی بنیاد تمہارے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن و سنت کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، سنت اور بدعت کے معاملے میں، عقیدے میں صحیح اور غلط کے معاملے میں دلائل قرآن و سنت میں ہوتے ہوئے سیکولرزم نہیں چل سکتا، سیکولر اپروچ نہیں چل سکتی۔ یہاں نہیں ہو سکتا کہ بھائی تم اپنی بات بھی کہو، وہ اپنی بات بھی کہے، یا اپنی بات بھی کہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنی کرتے رہو، پھر بھی سب اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر چلتے رہو۔ یہ اپروچ قرآن و سنت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ قرآن نے صاف کر دیا اللہ تعالیٰ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمہیں لوٹنا پڑے گا۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو گے تو اللہ اور اس کے رسول قرآن و سنت کے اندر یہ بھی بتائیں گے کہ تمہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے صحابہ کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ صراط مستقیم وہی ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور جن پہ اللہ کا انعام ہوا وہ صحابہ ہیں۔ سب سے پہلے اس امت میں صحابہ ہیں جو اس کا مصداق بنتے ہیں۔ اسی لیے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، آج کے دور میں دین کے نام پر لوگ کہتے ہیں سب لوگوں کو اپنے اپنے مسلک پر عمل کرنے کی آزادی دے دو، ہر آدمی کو اپنی اپنی بات کہنے کی آزادی دے دو، ہر آدمی کو اپنا اپنا عقیدہ پھیلانے کی آزادی دے دو، ہر آدمی کو اپنے اپنے نظریات پیش کرنے کی آزادی دے دو، بلکہ کل اگر کوئی اور نئے 10 لوگ آئے ان نئے 10 لوگوں کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور سب کی کوششوں کو دین کی کوشش کا نام دے دو، یہ اسلام میں نہیں چل سکتا۔ یہاں کیا چلے گا؟ جو صحابہ کا طریقہ تھا، اور صحابہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا قرآن اور سنت ہے، صحابہ کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے جو ہٹے گا ہم اسے گمراہ مانیں گے، جو اس طریقے سے ہٹے گا ہم اسے گمراہ مانیں گے۔ میں 2 حوالے آپ کے سامنے دیتا ہوں، یہاں سے شروع کیجئے۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ پہلا بنیادی مسئلہ، صحابہ نے سب صحیح ہے والے رویے کو کبھی نہیں قبول کیا، سب کو گنجائش ہے اپنے اپنے عقائد کو پھیلانے کی، صحابہ نے یہ بات نہیں کی۔ آپ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ کے بندو، قرآن و سنت پہ عمل کرنے میں کسی کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہو، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے کسی کے نقش قدم کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو ان کی پیروی کرو جو دین پہ ثابت قدم رہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اب جو موجود لوگ ہیں نا ان کے چکر میں مت پڑو، ضدوں کے چکر میں مت پڑو، یہ کبھی بھی بہک سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں۔ معیار ان کو بناؤ جو گزر چکے، وہ کون؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ان کی صفات کیا تھی؟ ابر هذه الامه امه قلوبا، اس امت کے سب سے پاکیزہ دل لوگ تھے، واعمقها علما، سب سے گہرا علم رکھنے والے تھے، واقلها تکلفا، اور دین کے معاملات میں غیر ضروری مسائل میں اپنے آپ کو الجھانے والے نہیں تھے۔ جو دین، جتنا دین، جیسا دین، وہی دین، اتنا ہی دین، ویسا ہی دین انہوں نے فالو کیا۔ جو صحابہ کے پاس تھا اسی پر بس کر لو، یہی تمہارے لیے ہدایت کی ضمانت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نصیحت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لوگوں صحابہ کے طریقے سے ہٹنا ہی گمراہی کی پہچان ہے۔ کہاں کہتے ہیں؟ خوارج کا فرقہ ظاہر ہوا، حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں اور ان کے ساتھیوں کو کافر قرار دیا، اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے استدلال کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں جاتا ہوں، میں جا کر ان سے مناظرہ کرتا ہوں یا ان سے گفتگو کرتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں اور ان کے سامنے حق کو واضح کرتا ہوں۔ تفصیل میں گئے بغیر صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ان کے پاس گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو استدلال کیا نا، ایک استدلال یہ تھا کہ لوگوں دیکھو تم قرآن سے استدلال کر رہے ہو نا، ذرا مجھے بتاؤ اگر تم ہدایت پر ہیں ہو، قرآن پڑھ کر کہہ رہے ہو ہدایت پر ہو، اگر قرآن پڑھ کر جو معنی تم سمجھ رہے ہو وہی ہدایت اور تم ہدایت پر ہو تو پھر مجھے ذرا یہ بتانا صحابہ میں سے کوئی صحابی تمہارے ساتھ کیوں نظر نہیں آتا؟ سارے صحابہ تو تمہارے مقابل بیٹھے ہیں، تمہارے فریق مقابل میں سارے صحابہ ہیں۔ اگر ہدایت پر تم ہوتے تو صحابہ کو تو تمہاری طرف ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جن کے درمیان قرآن اترا، جن کے بارے میں قرآن اترا، جن کے سامنے قرآن اترا وہ تو صحابہ ہیں نا، تو کیا قرآن کو تم ان سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو؟
اور اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں قرآن جن کے بارے میں اترا، جن کے درمیان اترا، جن کے سامنے اترا وہی لوگ ہدایت پر ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جو معنی تم سمجھ رہے ہو وہ معنی غلط ہے۔ بھائیو آج کے ہمارے اس خطاب کا حقیقی پیغام یہی لائن ہے کہ اللہ کے بندو یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں، یہ جتنی گمراہ جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ وہ طریقہ جو صحابہ نے ہمارے اپنے لیے اپنے پیچھے چھوڑا ہمارے لیے، وہی طریقہ ہمارے لیے بھی معیار ہونا چاہیے۔ ہم اسی طریقے کو لے کر آگے بڑھیں، ورنہ کیا ہوگا اگر وہ طریقہ نہیں، ہم نئے زمانے میں سیکولر اپروچ اپنانا چاہیں گے، سب کو خوش کرنا چاہیں گے، اپنا دین گوا بیٹھیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں اللہ کے بندو۔ بھائیو چلیے اس بنیادی مسئلے کو دیکھنے کے بعد پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھوں گا اور صحابہ کے طرز عمل سے یا ان کے اقوال اور افعال سے آپ کے سامنے دلیل دیتا ہوں کہ صحابہ نے اہل بدعت کے ساتھ کیا رویہ اپنایا۔ سب سے پہلی بات ایک تو یہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا جب وہ ہدایت پر ہیں اور کوئی آدمی نئی بات دین کے اندر، کوئی نیا مسئلہ، کوئی نئی بدعت، نئی فکر، یہ جب کوئی آدمی لے کر آتا نا، صحابہ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے دو ٹوک انداز میں اس سے براءت کا اعلان کرتے تھے، کہتے تھے یہ گمراہی ہے، صاف لفظوں میں بتاتے یہ گمراہی ہے۔ دیکھو آپ اگر ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو معلوم نہیں میں جس راستے پر ہوں وہ ہدایت ہے کہ گمراہی ہے، تو آدمی سب کو سنے گا، سب کے پاس جائے گا، یہ بھی حق ہو سکتا ہے، وہ بھی حق ہو سکتا ہے، یہ بھی ہدایت ہو سکتی، کہیں میں گمراہی پر چلوں۔ جو آدمی گمراہی میں بھٹک رہا ہے بات اس کی نہیں، اس کو تو تحقیق کرنی پڑے گی۔ لیکن جس آدمی کے سامنے یہ بات دلیل اور حجت کے ساتھ واضح ہے، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، صحابہ نے یہی عقیدہ رکھا، اللہ کے نبی نے یہی عقیدہ پڑھا، دونوں کو واضح طریقہ جہاں آ جاتا ہے نا، اس کے خلاف نئی بات آئی۔ دنیا کا مزاج یہ ہے، عربی میں کہتے ہیں کلو جدید لذیذ، ہر نئی بات مزیدار لگتی ہے، ہر نئی بات کے اندر ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان نئی نئی چیزوں کی طرف لپکتے ہیں، دین میں کچھ بھی نیا آئے گا اس میں بھلا نہیں ہو سکتا، دین میں کوئی بھی نئی بات نکالی جائے گی اس میں ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اور جب کبھی ایسی کوئی نئی فکر وجود میں آئی، صحابہ نے کلی طور پر اس سے برات کا اعلان کیا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ ایک فرقہ قدریہ کہلاتا ہے، یہ وہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ تفصیل میں گئے بغیر مختصر بتا دیتا ہوں، یہ بدعت تھی جو وجود میں آئی، اپنی کچھ غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بندے کے اعمال کا پتہ نہیں رہتا، بندہ عمل کرتا ہے تب جا کر اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے۔ یہ بدعت، غلط عقیدہ ایجاد کیا۔ بصرہ میں یہ بدعت پہلے پہل ظاہر ہوئی تو بصرہ کے لوگ تو پریشان تھے، بھئی یہ کیا نیا مسئلہ آ گیا، یہ کیا مسئلہ آ گیا؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر تم کہو کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ تم اللہ کو ظالم قرار دے رہے ہو۔ لوگ گھبرا گئے، کہا عقیدت تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب اللہ کو ظالم قرار دینا ہے کیا؟ پریشان تھے۔ دو لوگوں نے کیا کیا، کہا اس کا حل یہ ہے ہم چلتے ہیں مدینہ جا کر اہل علم سے ملتے ہیں، صحابہ سے ملتے ہیں، یا مکہ جا کر جو علم کا مرکز ہے وہاں جاتے معلوم کرنے۔ آئے جو لوگ وہ آئے، حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر باہر نکل رہے ہیں، دونوں کے دونوں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ لگ گئے، ایک دائیں ایک بائیں ہو گئے، کہنے لگے کہ اے عبداللہ ابن عمر، ہمارے علاقے میں ایک آدمی یا کچھ لوگ آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر پہلے سے لکھی نہیں ہوتی، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، بندہ پہلے عمل کرتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتا چلتا ہے، ایسا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو ایک گمراہی، ایک بدعت، ایک غلط بات آپ کے سامنے آئے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ سنو، یہاں سے جب واپس جاؤ گے نا تو بصرہ پہنچنے کے بعد جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نئی باتیں جو لوگ کر رہے ہیں، ایک بدعت کی طرف جو دعوت دے رہے ہیں، ان نئے لوگوں سے کہنا جا کر انا بریء منہم وہم براء منی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا مطلب؟ میں تو صحابی رسول ہوں، میں تو مسلمان ہوں، لیکن جو آدمی اس بدعت کا علم بردار بنے یا اس کا قائل بنے یا اس کا عامل بنے، یہ عقیدہ رکھنے والا بنے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایمان سے جا رہا ہے، سنت سے نکل رہا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں۔ بدعت یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ سے ہم سے دین ایمان سے رشتہ کاٹنے کا ذریعہ بن جاتی، کبھی آدمی کو دائرے اسلام سے باہر نکال لے جاتی ہے، کبھی ہدایت یافتہ لوگوں کے دائرے سے نکال کر اہل بدعت میں ان کو شامل کر لیتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے براءت کا اعلان
اعلان کیا اور اس کے بعد پھر دلیل بھی کہا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. خود ان کے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل یہ حدیث روایت کی. کہا آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. اب جو بات قرآن و سنت میں آ گئی واضح، اس میں کچھ نئی باتیں نکالنے کی کوشش کرنے والے گمراہی ہو سکتے ہیں، اور ایسے گمراہوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بھائیو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک ضابطہ یہ بتایا کہ اہل بدعت سے، بدعت ہونے کے باوجود نہیں یہ ان کی رائے ہے، یہ ہماری رائے ہے، اس کے باوجود ہم سب ایک ہے کہنے والا مزاج یا ہم سب ایک ہے کہنے والا منہج صحابہ کا منہج نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سنا دی. دوسری بات، صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی آدمی بدعتی تو دور کی بات، بدعتی تو دور کی بات، کوئی آدمی ایسی کوئی بات سناتا، آدمی صحیح بھی ہو لیکن کوئی نئی بات، کوئی انوکھی بات یا کچھ عجب بات کرتا، تو فوراً صحابہ اپنے دین کے سلسلے میں محتاط ہو جاتی. یہ نئی باتیں، روز نئے کام کر نئی باتیں لانے والوں سے چوکنا ہو جاتے، ایسے لوگوں کی بات نہیں سنتے. اس کا مطلب یہ ہوا بدرجہ اولیٰ بدعتیوں کو نہیں سننا چاہیے. جو آدمی دین کے معاملے میں بدعتیں ایجاد کر کے آپ کے سامنے لائے، ایسے آدمی کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے. آج آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر جتنے فتنے ہیں، جتنے کانٹروورشل پرسنالٹیز، متنازع شخصیات ہیں، سب سے زیادہ لوگ انہیں کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. کئی لوگوں سے ہم نے کہا تو کہتے ہیں نہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ گمراہ ہے، لیکن دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیا دیکھیں گے آپ؟ کیا آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ اس آدمی کی کوئی پیدا ہوا کوئی شبہ آپ کے دل میں گھر نہیں کرے گا؟ کیا آپ اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس کی بات سننے کے بعد آپ کبھی اس کی بدعت سے متاثر نہیں ہوں گے؟ جب آپ جانتے مانتے آدمی گمراہ ہے، اس کو مت سنیں. صحابہ نے یہی منہج ہمیں اور آپ کو سکھایا. کہاں سکھایا؟ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر مقدمے میں بات ذکر کی ہے کہ بشیر بن کعب عدوی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی کی حدیث سنانے لگے. کہنے لگے قال رسول اللہ، حدیثیں سنانے لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس جعل لا يأذن له، ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے، ان کی بات نہیں سن رہے. بشیر سنانا چاہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سننا نہیں چاہتے. بشیر ابن کعب کو تعجب ہوا، کہنے لگے ابن عباس میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنانا چاہتا ہوں اور آپ حدیث رسول سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اِنَّا كُنَّا فِي زمان، کہ بھائی سنو مسئلہ یہ ہے، ایک زمانہ وہ تھا جب خیر کی خیر کا، سنت ہی سنت تھی، نہ اللہ کے نبی کے پہ کوئی جھوٹ بولتا تھا، نہ کوئی بدعت، نہ کوئی گمراہی، کچھ نہیں تھی. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہم کسی آدمی کو کہتے قال رسول اللہ کہتے ہوئے سنتے، ابتدأت ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا، ہماری نگاہیں اس آدمی پہ ٹہر جاتی اور ہمارے کان اس کے پیچھے لگ جاتے. لیکن کیا ہوا؟ فلما رکب الناس الصعب والذلول، جب لوگ ہر طرح کی سواری پہ سوار ہونے لگے، یعنی دین کے نام پہ ہر طرح کی باتیں سنانے لگے، مستند غیر مستند ہر طرح کی روایتیں نقل کرنے لگے، اہل سنت اہل بدعت سب بولنے لگے، کیا ہوا؟ فلما رکب الناس الصعب والذلول، جب لوگ ہر طرح کی سواری پہ سوار ہونے لگے، ہم نے کیا کیا؟ ترکنا الحدیث، اب ہر آدمی کی بات ہم نے سننا چھوڑ دیا. اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث یا جو بات یا جو شخصیت یا جو دین کی بات ہمیں معلوم ہے، معروف ہے کہ یہ دین کی بات ہے، وہی ہم لیتے ہیں، بقیہ باتیں ہم نہیں سنا کرتے. اللہ کے بندو، میں اس مسئلے کو تابعین میں اس تابعی کے واقعے کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، ایک بدعتی آیا، کہنے لگا میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا چاہتا ہوں. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم سے نہیں سنوں گا، حدیث رسول ہے، بات حدیث رسول، لیکن تم سے نہیں سنوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں. کہا قرآن کی آیت بھی تم سے نہیں سنوں گا. اس نے اصرار کیا کہ آدھی آیت بھی تم سے نہیں سنوں گا. لوگوں نے بعد میں پوچھا کیوں؟
حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے یہ ڈر ہے وہ حدیث رسول کی سنائے گا، قرآن کی آیت بھی سنائے گا، لیکن قرآن کی آیت سنانے حدیث رسول کے سنانے میں آپ جانتے ہیں آیتوں میں وقف اور ابتدا کا ایک طریقہ ہے، کہاں روکتے ہیں کہاں شروع کرتے ہیں، الفاظ کے معانی وہاں سے ہلکے پھلکے بدل سکتے ہیں۔ کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ آیت سناتے سناتے حدیث سناتے سناتے ایسی کوئی بات نہ کر جائے جو شبہ بن کے میرے دل میں گھر کر جائے اور میرے لیے فتنے کا باعث بن جائے۔ یہ کون ہے معلوم ہے؟ ابن سیرین وہ صحابی وہ تابعی صحابہ کے بعد امت کے سب سے بڑے جو علماء، تقوی میں سب سے اونچے، علم میں بھی سب سے اونچے درجے کے۔ بھائیو یہ ہمارے صحابہ کا سکھایا منہج جو تابعین نے اپنایا، کیوں اپنایا؟ وہ جانتے تھے شبہات کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، آپ علم والے ہو کر بھی آپ کے دل میں شبہ گھر کر سکتا ہے، اسی لیے اصل یعنی بیسک پوائنٹ ان کے پاس یہی تھا، ہم اہل بدعت کو نہیں سنیں گے۔ سبحان اللہ، آج کے ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ کہتے ہیں نہیں مجھے معلوم ہے، میں سمجھدار ہوں، مجھے معاملہ سمجھ میں آتے ہیں، میں فرق کر سکتا ہوں۔ اللہ کے بندو، وہ علم والے، ہم سے زیادہ عقل والے، ہم سے زیادہ تقوی والے، وہ ڈرتے تھے اور آپ مطمئن ہیں۔ یہ آپ کا کہنا کہ نہیں میں فرق کر سکتا ہوں، یہ خود بتاتا ہے کہ پہلی ٹھوکر آپ کھا چکے ہیں۔ اب سننے کے بعد متاثر ہوں گے نہیں ہوں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے اسلاف کے طریقے سے انحراف کریں۔ ایک آدمی کے بارے میں کہتے ہیں یہ بدعتی ہے، یہ گمراہ ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم سنیں گے اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ اللہ کے بندو، ڈیسائیڈ وہ کرے گا جو گمراہی میں ابھی اسے پتہ نہیں ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے، وہ تو سب کو سنے گا۔ اس لیے اسے پتہ نہیں ہے ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے۔ جس آدمی کو پتا ہے میں ہدایت پہ ہوں، قرآن کی آیت حدیث رسول دین واضح ہے، پھر بھی جا کر اہل بدعت کو سنتا کہتا ہے میں ڈیسائیڈ کروں گا، کیا ڈیسائیڈ کریں گے؟ یہی کہ میں آج تک گمراہی پہ تھا سے ہدایت پہ آ رہا۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہدایت پہ ہے کہ گمراہی آپ کو پتا نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل کی روشنی میں دین دیا پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ آپ جا کے اہل بدعت کو سنیں۔ یہ دوسری بات کہ صحابہ نے یہ منہج چھوڑا کہ گمراہ لوگوں کو سننے اور گمراہ لوگوں کے نظریات سے دوری بنائے رکھنے میں ہماری اور آپ کی عافیت ہے، یہ بات صحابہ نے ہم اور آپ کو سکھائی۔ تیسری بات، صحابہ کا طریقہ اہل بدعت کے ساتھ کیا تھا بتائیں؟ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی بدعتی ان کے سامنے آتا یا وہ صحابہ بدعتی کے پاس جا کر سمجھا سکتے تو جو علماء ہوتے صحابہ میں سے، جو صحابہ میں سے علماء ہوتے نا، وہ جا کر بدعتیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے۔ عام لوگوں کو صحابہ کے زمانے میں عام لوگ یا صحابہ کی زیر تربیت عام لوگ سیدھے جا کر اہل بدعت کے ساتھ مناظرے نہیں کرتے، جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان۔ میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ سن لیجیے، پھر اس کے بعد اس منہج کا فائدہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر ایک شخصیت ہے محمد شیخ کے نام سے، گمراہ آدمی ہے، صاف لفظوں میں نہیں لیکن ایسی باتیں کرتا ہے جیسے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو اس زمانے کا نبی سمجھتا ہے۔ اب اس آدمی کا معاملہ میں بتا رہا ہوں، ایک نوجوان اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک مفتی کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا، مفتی کو اس نے ایسے ٹائٹ کیا کہ مزہ آ گیا۔ سبحان اللہ، دین لوگ مزہ لینے کے لیے سنتے ہیں۔ وہ یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ مفتی کو اس نے تنگ کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مفتی کو اس نے کیسے کیسے تنگ کیا ہے۔ میں نے اس کو منع کیا مت سنو تمہارے لیے یہ بالکل درست نہیں ہوگا، لیکن گئے اور جا کے سننے کے بعد آج یہ صورتحال ہے، مفتی کی بات کہیں رہ گئی، وہ خود اس گمراہ آدمی کا پیروکار بنا ہوا گھومتا ہے۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ صحابہ اہل بدعت کے ساتھ گفتگو کو اصل میں ناپسند کرتے، لیکن ان کو دعوت دینے، ان کی ہدایت کے لیے بڑے جو صحابہ ہوتے، علم والے جو صحابہ ہوتے، وہ اس موضوع پہ بولا کرتے، ان کی گمراہیوں کو واضح کیا کرتے۔ دو واقعات صحابہ کے آپ کو سنا تھا۔ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں کچھ لوگ اکٹھا بیٹھے ہیں ساتھ میں، سارے لوگ حلقہ بنا کر ایک آدمی کے درمیان، ایک آدمی درمیان میں، اس کے اطراف حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ اب بیچ میں بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، ساتھ میں لوگ دانے انہیں رکھے ہوئے، لوگ گنتے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دانے گن گن کے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ فارغ ہو جاتے کہتا سبحوا 100 مرہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، سارے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگتے۔ یہ منظر ایک صحابی نے دیکھا، سبحان اللہ بھائیو کتنا بڑا ادب ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضرت عمرو بن سلمہ نے دیکھا۔ عمرو بن سلمہ نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اپنی طرف سے روکنے کے بجائے، کوفہ میں اس وقت سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
سیدھے گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور کہے عبداللہ ابن مسعود ہے ابو عبد الرحمن، میں نے کوفہ کی مسجد میں ایک نیا کام دیکھا، دیکھنے میں اچھا ہی لگتا ہے اس لیے کہ سبحان اللہ الحمدللہ تو ذکر ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ آ کر دیکھ لیں تو بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے۔ دیکھیے یہ طریقہ ہوتا ہے علماء میں سے، صحابہ میں سے بھی، جو صحابہ ہیں ہر کوئی آگے بڑھ کر میدان سنبھالنے کی بات نہیں کرتے، انہیں معلوم ہے کس مسئلے پہ کس کو بولنا چاہیے، وہ بڑے علماء کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو یونیورسٹی کے بڑے عالم تھے ان کو لے کر آئے اور اس کا فائدہ بھی ہوا، اس لیے کہ عمرو بن سلمہ کو لگتا تھا کہ اس کا ایک پہلو صحیح نہیں نظر آتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو کھٹک عمرو بن سلمہ نے محسوس کی اسے کھول کر رکھا، واضح کیا۔ کیا کیا؟ عبداللہ ابن مسعود آئے، آ کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان لوگوں سے جو بات کہی نا، وہ بڑی تاریخی جملے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے۔ کیا کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ کہا یہاں بیٹھ کر تم یہ جو دانوں پہ گن رہے ہو نا، یہ گننے کے بجائے ادو سیئاتکم، اپنے گناہوں کو بیٹھ کر گنو، تم نے کیا کیا گناہ کیے۔ یہ گننے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس کے مقابلے میں تم جاؤ اپنے گناہوں کو گنو۔ فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا، اگر تم اپنے گناہوں کو گن کر معافی مانگ لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک بات، اب اس کے بعد اگلی نصیحت، کہا لوگوں دیکھو دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی، دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی، یا تو تم صحابہ سے زیادہ علم والے ہو گئے ہو اسی لیے وہ کام کر رہے ہو جو صحابہ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ صحابہ جو سب سے زیادہ علم والے، دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، دین پہ عمل کرنے کا سب سے زیادہ جذبہ رکھنے والے اور دین کے تمام پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنے والے، ان صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ تم کر رہے ہو، یا تو تم صحابہ سے زیادہ علم والے ہو گئے ہو کہ کچھ ایسا تمہاری سمجھ میں آ گیا جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر یہ نہیں ہے تو پھر دوسری بات سمجھ لو، تم نے کوئی نئی بدعت ایجاد کر لی ہے، یا تو تم صحابہ سے زیادہ علم والے ہو گئے ہو یا پھر تم نے کوئی بدعت ایجاد کر لی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، تم لوگ بدعت ایجاد کر رہے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آگے کہا اللہ کے بندو، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کیے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے، نبی کے صحابہ بھی موجود ہیں تمہارے درمیان، ابھی تک نبی علیہ السلام کے کپڑے جو چھوڑے ہوئے کپڑے ہیں وہ بوسیدہ نہیں ہوئے۔ اور بعض علم نے شرح نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام کا جو کفن ہے وہ بھی ابھی بھی تازہ، وہ تو رہے گا ہمیشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی زندگی میں زندہ، تو کہا ابھی تک اللہ کے نبی کے چھوڑے ہوئے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے اور اللہ کے نبی کے استعمال کیے ہوئے برتن نہیں ٹوٹے، تم نے دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، اس میں کیا ہے؟ بدعتی کو بدعتی کہا جا رہا ہے، اس کے کام کو بدعت کہا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بدعت کیوں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے پہ چل کر تمہارا کچھ بھلا ہونے والا نہیں، اس کے بجائے کرنا کیا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ ساری باتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی۔ یہاں دیکھو اس واقعے میں کئی باتیں۔ پہلی بات، صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اہل بدعت کو اگر دیکھتے، ان کو اگر ہدایت کی امید کی جا سکتی تو جا کر ان کے سامنے ان کو دعوت دیتے، ان کو سمجھاتے، ان کو بلانے کی کوشش کرتے۔ یہ کام کون کرتے؟ صحابہ کے علماء کرتے۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان صحابہ کا پاس کیسے تھا معلوم؟ تابعین صحابہ سے علم سیکھتے اور صحابہ جا کر بدعتیوں کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کرتے۔ ہمارا طریقہ الٹا ہے، ہمارے اپنے لوگ علماء سے بیٹھ کر نہیں سیکھتے اور علماء کے بجائے یہ جاتے مناظرے کرنے کے لیے، بحثیں کرنے کے لیے۔ غلط طریقہ اللہ تعالیٰ کے بندو، غلط طریقہ۔ اور اسی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ایسے ہی بہت سارے نوجوان بعد میں چل کر کئی بار گمراہ ہو کر امت کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کا طریقہ سیکھو، اہل بدعت کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ صحابہ نے کیا سکھایا۔ اچھا، دوسری مثال جو آپ کے سامنے دوں گا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کیا؟ جب خوارج وجود میں آئے، حضرت علی اور حضرت معاویہ سب کو کافر کہا، قرآن کی آیت ان الحکم الا للہ سے استدلال کیا، کہا حاکم فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہو سکتا ہے، یہ تم نے انسانوں کو حاکم مان کر کفر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی سے اجازت چاہی، مجھے اجازت دیے میں جا کے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، حضرت علی نے ہی حضرت ابن عباس سے کہا جائیے جا کر ان کو سمجھائیے، چاہے انہوں نے اجازت دی یا حضرت علی نے بھیجا۔ گئے حضرت ابن عباس، حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، آپ لوگ سب یہاں اکٹھا ہو نا، حضرت علی کے بارے میں کہ وہ غلطی پر ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، یا وہ بہک گئے، بھٹک گئے، یا بقول تمہارے انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا،
کیا غلطیاں ان سے ہوئی ہیں میرے سامنے رکھو۔ خوارج نے 3 مسئلے حضرت علی کے بارے میں رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کے 3 مسائل کا جواب قرآن کی آیات کی روشنی میں دے دیا۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں حضرت ابن عباس نے جواب دے دیا۔ میں تفصیل میں جا نہیں سکتا وہ آپ یہ کی، لیکن بتانا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس وقت کے بڑے علماء میں سے حضرت ابن عباس گئے، ان کے ساتھ بحث کی، ان کے شبہات کو سنا اور ان کا جواب دے دیا۔ اور جواب دینے کے بعد حضرت ابن عباس جب وہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا یہ کہ بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں 6000 خوارج تھے، کسی نے 25,000 کی تعداد میں لکھی ہے، زیادہ تر علم کہتے ہیں 6000 خوارج کی تعداد تھی۔ ان میں سے 2000 خوارج نے وہیں کے وہیں توبہ کر لی۔ بھائی ایک بات بتاؤں، 2-3 باتیں اس کے اندر ہیں۔ پہلی بات، مناظرے کرنا ہار اور جیت کے لیے اس میں فائدہ کم ہوتا ہے، اسی لیے اہل علم مناظرہ انتہائی اشد ضرورت پر ہی کرتے۔ دوسری بات، مناظرہ کرنے والا جب اچھا عالم دین ہوگا نا تو بحث اور مناظرہ بہت لمبا نہیں چلتا، وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں آسانی سے حجت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات، جب علماء مناظرہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے سامنے والے لوگوں کو ہدایت پر آنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کا منہج ہے، اہل بدعت کے ساتھ گفتگو کرنے، مناظرہ کرنے کے سلسلے میں اگر اس منہج کو ہم اور آپ اپنائیں گے نا تو یقین مانیے ہماری دعوت کا کام بھی اور اہل بدعت کی بدعتوں کی تردید بھی، ان کے شبہات کا ازالہ بھی اور ان کے پھیلائی ہوئی گمراہی کا جواب اور رد بھی بڑے احسن طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آج اہل بدعت کے ساتھ اس قسم کے مناظرے کی جہاں ضرورت پیش آتی، اہل علم کو اس معاملے میں آگے بڑھ کر یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، صحابہ کا طریقہ اہل بدعت کے ساتھ کیا تھا؟ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ صحابہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ عوام الناس کو اہل بدعت یا اہل بدعت کے یعنی بدعت اہل بدعت ضروری نہیں، کہیں سے بھی گمراہی ان کے دروازے پہ دستک دے سکتی، ان دروازوں تک جانے سے روکتی تھی۔ دیکھو ایک بڑا مسئلہ ہے آج کے زمانے میں۔ آج اگر ہم یہ آپ جیسے بھائیوں سے کہتے ہیں اہل بدعت کو مت سنو، بدعتیوں سے دور رہو، تو لوگ سامنے سے آپ کو تانا دیتے، تم بیوقوف ہو کیا، تمہارے پاس عقل نہیں، تم نے اپنی عقل اپنی مولویوں کے حوالے کر دی ہے۔ یہ تانا آپ کو لوگ دیتے ہیں، کیوں؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں دی، تم اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے، تم نے اپنی عقل مولویوں کے حوالے کر دی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندوں سب کے پاس عقل ہے، آپ کو کم عقل نہیں کہا جا رہا ہے، آپ کی عقل مندی یہ ہے آپ مولوی کے حوالے نہیں ہو رہے، آپ اس منہج کی پیروی کر رہے ہیں جو منہج اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا، جس منہج کو صحابہ نے اپنایا۔ کیسے؟ دیکھو مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ فارس کا علاقہ، ایران کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ فتح ہونے لگا تو ایک شہر ہے تستر کہلاتا ہے۔ تستر کا علاقہ جب فتح ہوا تو وہاں ایک قبر ملی یا ایک مقبرہ ملا، اور اس قبر کے بارے میں جب وہاں کھدائی ہوئی یا دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں جو قبر ہے وہ دانیال کی قبر ہے۔ اور دانیال کون تھے؟ اس سلسلے میں بعض اہل علم نے کہا انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کا نام دانیال ہے۔ مشہور کہ یہ ہوا کہ وہ دانیال علیہ السلام کی قبر ہے، اور ان کی قبر کے ساتھ کتابیں بھی ملی، کچھ کتابیں بھی ان کے ساتھ لکھی ہوئی ملی۔ اب لوگوں نے کہا کچھ نئی چیز آئی ہے، لیکن عمر کا دور تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، لوگوں نے حضرت عمر کو لکھ کر بھیجا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ بھی نیا آتا ہے نا لوگ لے کر نکل جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا بھی بڑا فتنہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو نیا ملا لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں، نیا آدمی اس کو سننا، نئی بات اس کو پھیلانا، کچھ بھی نیا ہو یونیک نظر آنا، یونیک نظر آنے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ وہی ہوا یہاں پہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھ کر بھیجا وہ جو کتاب ہے نا اس کتاب کو بھی دفن کر دو، اور دانیال جو ہیں ان کی نعش کو بھی دفن کر دو۔ اور بعض تاریخی روایتوں میں یہ تفصیل آئی، حضرت عمر نے یہ ہدایت دی رات کے اندھیرے میں 10 یا 20 قبریں کھودو، رات کے اندھیرے میں 10 یا 20 قبریں کھودو اور کھود کر اس کے اندر یہ دونوں چیزوں کو دفن کر دو، اور صبح میں اٹھو تو لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کس قبر میں دفنایا گیا اور کہاں وہ چیز دفن کی گئی، لوگوں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، کل کے دن کوئی جا کے کھود کر نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں بھائی؟ آثار قدیمہ میں سے ہیں،
पुराने जमाने की आसमानी किताब भी हो सकती है, दानियाल अलैहिस्सलाम के अपनी दीन की बातें भी हो सकती हैं, बहुत कुछ उसके अंदर हो सकता है। लोग बोलते हैं ना कि भाई गलत बोलते हैं तो क्या हुआ, कुछ अच्छा भी तो उनके अंदर होता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दफन करवा दिया और रात के अंधेरे में कहा पता ही ना चले कब्र कौन सी है, पता ही ना चले किताब कहाँ दफन की गई, गायब करवा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने ऐसा क्यों किया? हजरत उमर ने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम है ये तरीका हजरत उमर इब्न खत्ताब ने अल्लाह के नबी से सीखा था। कैसे सीखा था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये वाकया पेश आया कि हजरत उमर इस्लाम कबूल करके हिजरत करने, इस्लाम कबूल करने वालों में से बहुत कम लोग थे अरब में जो लिखना पढ़ना जानते थे। उमर इब्न खत्ताब लिखने पढ़ना जानने वाले लोगों में से थे। और आपको मालूम है लिखने पढ़ने वाले आदमी के अंदर कोई भी किताब मिलती है तो पढ़ने का शौक होता है, उनका एक अलग ज़हन होता है, उनके रूह की दिमाग की ग़िज़ा है। कोई भी नई किताब मिल जाए तो वो बहुत खुश होते हैं। आज भी जिनका मिजाज इल्मी होता है ना, उनको कोई अच्छी किताब आप दे दीजिए वो एकदम उनकी रूह खुश हो जाती। उमर का मिजाज भी यही था, लिखने पढ़ने वाले आदमी थे, मदीना हिजरत करके आए तो अहले किताब के कुछ औरात मिले, कुछ औरात मिले। हजरत उमर आए, बड़े खुश खुश आए और अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठकर पढ़ कर सुनाने लगे। अल्लाह के नबी देखिए ये भी लिखा, ये भी लिखा, यानी खुशी में अहले किताब यानी तौरात की कुछ किताबें, कुछ बातें पढ़कर सुना रहे। तौरात आसमानी किताब, लेकिन एक तो मंसूख शुदा किताब है, दूसरी मुहर्रफ किताब। आसमानी किताब होने के बावजूद जिसमें हक है लेकिन मंसूख हो गई, आउट ऑफ डेट हो गई है, या फिर ये कि उसमें तहरीफ हो गई, पता नहीं कि इसमें से कौन सी बात आसमान से नाजिल शुदा और कौन सी लोगों की दाखिल की हुई। सही और गलत दोनों मिले हुए हैं। लोग कहते हैं ना आज बहुत सारे लोग सही और गलत दोनों लिखते हैं, नहीं तुम पढ़ो, पढ़कर जो सही है उसको पहचान लो। वो कौन करेगा? वो वक्त के उलमा, जब जरूरत होगी कोई वैसी तो उलमा करेगा। आम लोगों के लिए क्या मनहज, आम लोगों के लिए क्या तरीका है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर पढ़ रहे हैं और अल्लाह के नबी की तरफ देख नहीं, इसलिए कि डूबे हुए। आदमी जब किताब लेकर डूबा रहता है ना, उसे सामने वाले के ऊपर नजर नहीं होती। और इधर सहाबा देख रहे हैं अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को देख के उमर को आगाह किया। हजरत उमर ने जब अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा इतने गुस्से में है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटनों के बल बैठ गए, कहने लगे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह से मैं राजी हूँ, रसूल से राजी हूँ, इस्लाम से मैं राजी हूँ। और ये जो किताब है उसको वो एक तरह से बंद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के इस तरह आसमानी किताब जो मुहर्रफ या मंसूख हो चुकी है उसके पढ़ने को पसंद नहीं किया। और आपने कहा देखो मूसा भी अगर चले आए उनको भी मेरे ही दीन की पैरवी करनी पड़ेगी। और अल्लाह के नबी ने दूसरी बात कही अमुतहफ़्फ़िक़ून अंतुम या इब्नुल ख़त्ताब, मेरी हिदायत, मेरी किताब लाई हुई आसमानी किताब, मेरी सुन्नत के होते हुए दाएं बाएं देख रहे हो, हलाक होना चाहते हो इब्न ख़त्ताब। हजरत उमर ने यहाँ से एक बात सीखी, जब हिदायत अल्लाह ने वाज़े तौर पर दे दी है, दाएं बाएं झांकना ये दीन का तसव्वुर, दीन का मामला नहीं। आदमी का जाती शौक हो सकता है लेकिन इस्लामी शरीयत इससे मना करती है। इसी मनहज को सीखकर हजरत उमर ने अपने जमाने में नाफिज किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी मामला, उनके सामने कुछ लाए गए जिन कागजात में कुछ साबिका आसमानी किताबों की कुछ बातें लिखी हुई थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने क्या किया? पानी मंगाया, तश मंगाया, तश्त के अंदर पानी, और वो औरात जिसमें ये बातें लिखी हुई थी उस पानी में डाल दी। पुराना जमाना रोशनाई से इंक से लिखते थे, वो सारी बातें जो उसमें थी पानी में घुल कर बह गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इसको खत्म कर दिया। क्यों भाइयों? देखो अहले बिदअत या गुमराह लोगों की तहरीरें अगर आप पढ़ेंगे तो आप उससे मुतासिर नहीं होंगे या उनका कोई शुबहा आपके अंदर दाखिल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अहले इल्म ने ये बात जरूर कही है कि जो बड़े उलमा होते हैं वो जानते हैं कि किस मसले में किसी और की किताब से फायदा उठाना चाहिए, कब उठाना चाहिए, और अल्लाह के फजल से खुद उनके